بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم والمهدي الموعود الإسلام أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا صدق الله العظيم۔ محترم ناظرین، کل ہم نے ایک ویڈیو آپ کے سامنے پیش کیا تھا مسٹر عامر اکبر کا جواب، وہ پارٹ 1 تھا۔ آج کا یہ ہمارا پارٹ 2 ہے کیونکہ وہ بہت ہی لمبی ہو رہی تھی، اس واسطے ہم نے روک دیا تھا۔ عامر اکبر نے جو سوالات کیے تھے اور جو پوائنٹس بتائے تھے کہ مہدویوں میں یہ خامیاں ہیں بول کر، یہ فقیر ان کو یہ بتانا چاہتا ہے۔ وہ جتنے بھی پوائنٹس بتائے تھے اس میں سے ایک یہ تھا کہ ہم لیلۃ القدر کی نماز بول کے ایک چھٹی نماز فرض قرار دے لیے۔ یہ فقیر یہ پوچھنا چاہتا ہے کہ سال میں ایک مرتبہ 27ویں شب میں جو ہے ہم یہ نماز پڑھتے ہیں، اسی کو جو ہے ہم جو ہے لیلۃ القدر کی نماز کہتے ہیں اور فرض کہتے ہیں، اس پر وہ اعتراض کریں۔ جبکہ آپ دیکھیے کہ خود امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس کیا ہے، امام شافعی کے پاس کیا ہے، امام مالک کے پاس کیا ہے، امام احمد بن حنبل کے پاس کیا ہے، اور جو ہے امام ظفر جو امام اعظم کے شاگرد ہیں ان کے پاس کیا ہے۔ تو یہ فقیر بتانا چاہتا ہے کہ 6 نمازیں یہ لوگ روزانہ پڑھتے ہیں اور ہم کو کہہ رہے ہیں کہ چھٹی نماز ہم فرض کر لیے، یہ تو سال میں ایک بار ہے، وہ بھی ماہ رمضان کی 27ویں شب میں عشاء کی نماز کے بعد ہم پڑھتے۔ اور آپ ایک بات غور کیجئے کہ یہ ہر روز 6 نمازیں پڑھتے ہیں۔ اگر کسی کی عشاء کی نماز قضا ہو جائے تو وہ صرف عشاء کی نماز پڑھتا ہے یا وتر کی نماز بھی پڑھتا ہے؟ نماز بھی قضا پڑھنی پڑے گی نا اسے کہ عشاء کی نماز کے ساتھ۔ اب وہ دیکھیے تو قضا سنت ہوتی ہے، سنت کی قضا ہوتی ہے یا فرض کی نماز کی سنت قضا ہوتی ہے، یہ مجھے بتائیے۔ سب سے پہلے ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ فرض کس کو کہتے ہیں۔ فرض اللہ کے حکم کو فرض کہتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے جن چیزوں کو فرض قرار دیا ہے وہ قرآن مجید میں باضابطہ اللہ کے حکم سے بیان کر دی گئی ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ وتر کی نماز بعض ائمہ کے پاس اس کا کیا درجہ ہے، اور یہ لوگ جتنے بھی جو ہے عشاء کی نماز چھوڑ گئی تو صرف عشاء کی نماز پڑھتے یا وتر کی نماز بھی پڑھتے۔ فرض نماز کی قضا ہوتی یا سنت نماز کی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وتر نماز جب پڑھیں تو یہ بھی فرض ہے ان کے نزدیک یا پھر واجب ہے۔ فرض اور واجب کی جو ہے اندر فرق کیا ہے دیکھیے۔ فرض نماز کی جو ہے منکر کو کافر کہتے ہیں، واجب نماز کے منکر کو کافر نہیں کہتے، صرف اتنا ہی فرق ہے۔ لیکن جب اگر واجب نماز چھوٹ جاتی ہے تو واجب کی بھی قضا ہے جس طرح فرض نماز کی قضا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیے کہ حضرت امام ابو حنیفہ کے پاس وتر کی نماز واجب ہے، امام شافعی کے پاس جو ہے سنت ہے، امام مالک کے پاس سنت ہے، امام احمد بن حنبل کے پاس سنت ہے، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ کے جو شاگرد ہے امام محمد ظفر ان کے پاس جو ہے وتر کی نماز فرض ہے۔ تو یہ فقیر یہ پوچھنا چاہتا ہے کہ یہ تمام اماموں میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کو یہ کس نے حق دیا کہ وتر کی نماز کو جو ہے واجب کہے؟ امام ظفر کو یہ کس نے حق دیا کہ وتر کی نماز کو فرض کہے؟ اور جب یہ لوگ جو ہے جتنے بھی ساری دنیا میں جو بھی لوگ ہیں ہر فرقے کے لوگ، تو وہ لوگ وتر کی نماز کو کیوں پڑھتے ہیں بھائی؟ اگر جو ہے وہ سنت ہے تو پھر پڑھنا نہیں چاہیے کیونکہ سنت کی قضا نہیں ہوتی، اور اگر جو ہے وتر پڑھتے ہیں تو یا تو پھر وہ واجب سمجھ رہے ہیں یا فرض سمجھ رہے ہیں۔ تو اس اعتبار سے 5 نمازیں جو ہے فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیے وتر کی نماز بھی جب پڑھتے ہیں تو 6 نمازیں تو روزانہ پڑھتے ہیں، اور ہم کو کہہ رہے ہیں کہ چھٹی نماز ہم فرض کر لیے۔ دیکھیے مسٹر عامر، در حقیقت اللہ کا حکم فرض ہوتا ہے، اور اللہ کے حکم کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیے کہ مہدی موعود علیہ السلام کے مقام کو سمجھیے۔ مہدی موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، آپ کا دعویٰ ہے علمت من اللہ بلا واسطۃ جدید اليوم، مجھے ہر روز اللہ کی طرف سے نئی تعلیم دی جاتی ہے۔ تو اللہ کے حکم سے آپ نے ماہ رمضان کی 27ویں شب کو شکرانے کے طور پہ، چونکہ اللہ کا حکم تھا تو وہ اللہ کا حکم ہمارے لیے فرض ہے، شکرانے ہی کی نماز پڑھتے ہیں، مگر فرض کے طور پر اس لیے کہ فرض کے معنی ہے ضروری، ہم کو اللہ کا شکر ادا کرنا ضروری ہے۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَشْكُرُونِ، تم مجھے یاد کرو میں تم کو یاد کروں گا، اور اللہ کا شکر ادا کرتے رہو، ناشکری نہ کرو۔ یہاں بھی عمل کا صیغہ ہے، اللہ کا حکم ہے جو کہ اگر نہیں مانیں گے، شکر ادا نہیں کریں گے تو وہ بھی جو ہے گناہ ہو جائے گا، اور شکر ادا کریں گے تو یہ فرض کے درجے میں آ جائے گا۔ محترم سامعین، محترم ناظرین،
ہم یہ خاص بات یہ بتانا چاہتے ہیں، جتنے بھی امام ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، امام ظفر ہے، اور دوسرے بھی کئی امام ہیں، یہ سب کے سب جو ہے یہ ان سے غلطی ہونے کے امکانات ہیں، ان سے غلطی ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ معصوم الخطا نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس ہستی کو معصوم الخطا کہا ہے وہ صرف اور صرف حضرت سید محمد جونپوری مہدی موعود علیہ السلام کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ معصوم الخطا ہوں گے۔ المہدی منی یکفو اثری ولا یخطی، مہدی مجھ سے ہے، میرے نقش قدم پر چلیں گے اور خطا نہیں کریں گے۔ تو اب ایسی ہستی جب اللہ کے حکم کا دعویٰ کر رہے ہیں، پھر اور جو ایسا کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ کے حکم سے شکرانہ ادا کر رہا ہوں اور جو ہے یہ اللہ کا حکم فرض ہوتا ہے، تو پھر ہمارا یہ ادا کرنے پہ جو سوال کیا جاتا ہے، در حقیقت یہ ان کی کم علمی کا نتیجہ ہے۔ اگر جو ہے آپ دیکھیں گے تو یہ لوگ تو روز 6 نمازیں ادا کر رہے ہیں۔ بہرحال اس کی اور بھی طویل گفتگو ہے، مگر مختصر انداز میں جو ہے اماموں کے ساتھ جو ہے یہ فقیر سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ اللہ کا حکم فرض ہوتا ہے، قرآن کے اندر کھول کے دیکھ لیجئے، اللہ تبارک تعالیٰ کبھی یہ نہیں کہتا کہ فرض نماز ادا کرو، صرف نماز قائم کرو، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ اللہ کا یہ کہہ دینا، کیونکہ وہ احکم الحاکمین ہے، اللہ کا یہ کہہ دینا ہی جو ہے سب سے بڑی دلیل ہے کہ یہ فرض ہے، اللہ کا حکم فرض ہوتا ہے۔ بہرحال اگر عامر جو ہے، اگر مسٹر عامر اگر آپ کو سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے پاس آ سکتے ہیں۔ بار بار یہ فقیر آپ کو دعوت دے رہا ہے، آپ اپنے جو ہے غلط عقیدے کی طرف جانے کے بجائے جو عقیدے پہ، صحیح عقیدے پہ آپ تھے، کیونکہ صحیح عقیدے پہ رہنا ہی اصل جو ہے بات ہے۔ آپ جو ہے غلط باتیں بتا کر، ہم لوگ جو سنت پہ قائم ہیں، دیکھیے آپ کہہ رہے ہیں کہ میں مین اسٹریم سنت میں گیا ہوں، در حقیقت آپ یاد رکھیے کہ اصل سنی تو مہدوی ہے، اس لیے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور قرآن کی ہر تعلیم پہ عمل کرتے۔ بتائیے آپ جو ہے دوسری ساری دنیا میں جتنے لوگ ہیں، کہاں ان لوگ جو ہے پورا کا پورا قرآن اور اتباع رسول اللہ پہ عمل کرتے ہیں، جبکہ اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ادخلوا فی السلم کافہ۔ ہمارے پاس ذکر اللہ فرض ہے، قرآن میں اللہ کا حکم ہے ذکر کرو 24 گھنٹے، اٹھے بیٹھے لیٹے، فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ۔ جب تم نماز پڑھ چکو تو اٹھے بیٹھے لیٹے اللہ کا ذکر کرو۔ بتائیے ایسی کون سی جو ہے جماعت ہے، ایسی کون سی قوم ہے، ایسا کون سا فرقہ ہے جو اٹھے بیٹھے لیٹے اللہ کا ذکر کرتا ہے اور اس کو فرض جانتا ہے؟ صرف قوم مہدویہ ہے۔ ہمارے لوگ مہدی موعود علیہ السلام کا دعویٰ ہے کہ جو ہے بندہ مذہب ما کتاب اللہ و اتباع محمد رسول اللہ کو پیش کرتا ہے اور اسی پہ ہم لوگ قائم ہیں۔ اگر کہیں بھی اس سے ہٹ کر کوئی بات آتی ہے تو وہ مہدی موعود کی نہیں ہے۔ اگر کوئی بات مہدی موعود علیہ السلام سے کوئی آدمی پیش کر کے بتاتا ہے لیکن وہ قرآن میں نہیں ہے، حدیث میں نہیں ہے، تو در حقیقت وہ مہدی موعود کی نہیں ہے۔ تو یہ تو ہمارا ایمان ہے۔ اگر آپ کو جو ہے تھوڑا سا وقت ملا تو آپ آ سکتے ہیں، صحیح تعلیم حاصل کر سکتے ہیں۔ دیکھیے، اور سب سے بڑی غلطی آپ نے کیا کی کہ ہم لوگ ہماری طرف سے انٹرپریٹ کرتے ہیں، ہماری طرف سے جو ہے ہم لوگ تشریح کر لیتے ہیں، یہ بولے۔ در حقیقت ہم لوگ اپنی طرف سے تشریح نہیں کرتے، تشریح جو ہے قرآن اور حدیث کے مطابق ہوتی۔ ہمارے پاس کئی جو ہے مفسرین ہیں، قرآن مجید کی جو ہے تفسیر لکھے ہیں۔ آپ اگر دیکھیں گے تبیین القرآن ہے حضرت جو ہے روشن میاں صاحب کی، نور ایمان ہے حضرت عابد قمری صاحب کی، اور بھی جو ہے محمود اکیلوی صاحب پیر و مرشد کی ہے، لوامع البیان حضرت علامہ شمسی کی ہے۔ آپ نکال کے دیکھیے، قرآن اور حدیث سے جڑے ہوئے، اس کے اندر حدیثوں کا بیان کیا گیا ہے، قرآن کے حوالے دیے گئے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنی طرف سے تشریح کر لیتے ہیں۔ افسوس ہو رہا مجھے کہ آپ بغیر پڑھے لکھے کے جو ہے بغیر سوچے سمجھے کہ کچھ بھی اٹھا کے بولتے رہے آپ، اور پھر آپ بول رہے ہیں کہ ہم اللہ کی محبت کی طرف جاتے ہیں، اللہ کی محبت۔ دیکھیے در حقیقت قوم مہدویہ سے ہٹ کر اور کون جو ہے اللہ کی محبت بتا سکتا ہے؟ بتائیے۔ قوم مہدویہ سے ہٹ کر ساری دنیا میں کسی ایک جماعت کو تو بھی بتا دیجیے جو بغیر جو ہے پیسے لیے کے نماز پڑھاتے، وہ اگر کوئی ہے اللہ واسطے نماز پڑھانے والے تو قوم مہدویہ میں آپ کو ملیں گے۔ 550 سال سے بغیر معاوضے کے جو ہے اذان دی جاتی ہے، بغیر معاوضے کے نماز پڑھائی جاتی ہے، بغیر معاوضے کے قرآن پڑھایا جاتا ہے۔ یہ قوم مہدویہ کا شیوا ہے۔ آپ اگر دیکھیے ابو داؤد کی حدیث ہے، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں مؤذن کو ایسے رکھو جو تنخواہ نہیں لیتا، پیسے نہیں لیتا، اجرت نہیں لیتا، بیان فرما رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جب مؤذن کچھ بغیر پیسے کے رکھنا ہے تو آپ بتائیے نماز پڑھنے والا کا تو دور کی بات ہے۔ حدیث کی کتاب کا بھی حوالہ دے رہا ہوں جو ہے کہ ابو داؤد میں وہ حدیث ہے، آپ آئے تو میں نکال کے بتا دیتا ہوں آپ کو۔ مسٹر عامر،
اب انشاءاللہ تبارک یہ سیکنڈ پارٹ ہے، میں بڑا طویل نہیں کرنا چاہتا، یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کل آپ کو یہ انشاءاللہ یہ فقیر ثبوت مہدی موعود علیہ السلام بتانے کی کوشش کرے گا. جیسا کہ آپ نے کہا کہ سید محمد جون پوری مہدی موعود نہیں ہے، ہی از ناٹ اے مہدی، ہی از ناٹ اے مہدی آپ نے کہا، تو ہم آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ تبارک تعالیٰ. اللہ آپ کو ہدایت دے گا، اللہ ہم کو بھی توفیق دے گا کہ ہم آپ کو سمجھانے کی کوشش کریں، اللہ آپ کو توفیق دے کے آپ سمجھ سکے کہ جو ہے در حقیقت اگر جو ہے ساری دنیا میں مذہب کے اندر صحیح سنی اگر کوئی ہے تو وہ مہدوی ہے. صحیح جو ہے اسلام کو فالو کرنے والے واسطے اللہ کے کوئی ہے تو وہ مہدوی ہے. صحیح جو ہے قرآن کی تعلیم دینے والے، قرآن کی تشریح کرنے والے، قرآن اور حدیث کے مطابق دینے والے تو وہ مہدوی ہے. آپ کو جو جو پوچھنا ہے، جیسا ہم اللہ دیا بول کے بولتے، ترک دنیا کرتے، بولا چلا معاف کراتے، ہمارے جتنے بھی چیزیں ہیں آپ آئیے قرآن اور حدیث سے ہٹ کے اگر ہے تو آپ ہم کو بتا دیجیے. جب آپ جو ہے ہم کو کچھ بھی بول سکتے ہیں، ہمارے پاس جتنی بھی چیزیں آپ بول رہے ہیں کہ 50 چیزیں ہیں بول کے، جتنی بھی چیزیں ہیں شواہد البلاد کا آپ حوالہ دیے، وہ کتاب کے بھی آپ حوالوں کو لے کے آئیے. یہ فقیر آپ کو بتائے گا قرآن سے جڑی ہوئی تعلیمات ہے، حدیث سے جڑی ہوئی تعلیمات ہے اور علماء اکرام سے جڑی ہوئی تعلیمات ہے. اپنی طرف سے کوئی ہم بات کو پیش نہیں کرتے. اور در حقیقت دیکھیے مہدوی لوگ اگر سب کو بولنے بیٹھے تو ساری دنیا میں لوگ جو ہے قرآن اور حدیث کے خلاف عمل کر رہے ہیں. سو بڑی بات ہے، بہت ہم بول سکتے ہیں، لیکن مہدویوں کا یہ شیوا رہا کبھی ہم لوگ کسی پہ انگلی نہیں اٹھاتے. مگر جب ہم پہ انگلی اٹھائی جاتی ہے تو ہم اس کی ڈیفینڈ میں جو ہے لوگوں کو اس کو بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ نہیں بھائی ہم قرآن اور حدیث سے جڑے ہوئے، آؤ ہم سے جڑ جاؤ. ہم یہ بتاتے، ہم کسی کو نکتہ چینی کر لیتے ہوئے، کسی کو برا بول لیتے ہوئے نہیں بیٹھتے. ہماری قوم وہ قوم ہے جس میں سینکڑوں لوگ اپنی جانیں دیے ہیں نام مہدی موعود علیہ السلام پر. پوری مہدویت جو ہے خون سے بھری ہوئی ہے، شہداء سے بھری ہوئی ہے. ہمارے قوم کے اندر جتنے بھی لوگ جو ہے مہدی موعود علیہ السلام کے نام پر قربان ہوئے، کوئی ہے اور دوسری جماعت میں ایسا نہیں ہے. آپ آ کر دیکھیے کتنا ظلم ہوا ہمارے پر. جس طرح ابتدائی اسلام میں جو ہے مسلمانوں پر ظلم ہوا تھا، اسی طرح مہدویوں پر بھی ظلم ہوا. مگر ہم لوگ سہتے رہے، اللہ کا نام لیتے رہے، صبر کا مظاہرہ کرتے رہے. کبھی کسی پہ کوئی اٹیک نہیں کرے، مگر کوئی اٹیک کرا تو ڈیفینڈ کرے اس کے اندر. ہمارے جو ہے بزرگان قوم نے مہدویت کو اپنے خون سے سینچا ہے. بندگی میاں کی شہادت کو یاد رکھیے، ہر حضیرے میں شہداء بھرے پڑے ہیں، مگر ہم نے جو ہے ہر چیز کو صبر سے جو ہے اس کا کام، صبر سے جو ہے اس کا سامنا کیا ہے، صبر کیا ہے. مسٹر عامر، آپ ایک اچھی چیز کو چھوڑ کے یہاں سے جا رہے ہیں، جن کے پاس جا رہے ہیں جا کر دیکھیے کیا وہ فجر کی نماز 2 رکعت نماز بھی بغیر پیسے لیے کے پڑھاتے کیا وہ بغیر پیسے لیے کے جو ہے اذان دیتے کیا؟ ایسی جماعت میں مت جائیے جہاں پر واسطے اللہ کے کام نہیں ہوتا. اور آپ بول رہے ہیں کہ میں واسطے اللہ کے کام کروں. بھائی واسطے اللہ کے کام کرنے والے تو یہاں آپ کو ملیں گے. لوگ بولتے ہیں کہ بھائی مرشدین ایسی بولتے ہیں مگر پھر پیسے لیتے. تو آپ کی مرضی سے آپ جب بند مٹھی دیتے، اللہ دیا بول کے دیتے، اپنی مرضی کو اپنی ذات کو ہٹا دیتے جب لیتے وہ لوگ. وہ بھی جو ہے بند مٹھی آپ جب دیتے ہیں وہ بھی پھر یہ کہتے ہیں کہ بھائی اس کی کیا ضرورت ہے. بات سے اللہ کہ آپ آ کر دیکھیے کتنا کام ہوتا ہے یہاں پر. اگر آپ کو کوئی غلط فہمی ہے تو آپ آئیے ہم کو پوچھیے، ہم ضرور بتائیں گے. کل انشاءاللہ کل کی ویڈیو میں ہم آپ کو ثبوت مہدی موعود علیہ السلام پیش کریں گے. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ آپ کو ہم کو سب کو ہدایت عطا فرمائے، نیک توفیق عطا فرمائے، ہم کو سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور نہ صرف آپ بلکہ قوم مہدویہ کے اندر جس کو بھی ڈاؤٹ ہے وہ ہم سب کو آ کر پوچھ سکتے ہیں. مرشدین اکرام ہیں، دانشوران قوم ہے. اگر آپ وہاں جانے سے شرما رہے ہیں تو یہ فقیر ادنا غریب ہم لوگ جو ہے بالکل معمولی لوگ ہیں، آپ ہمارے پاس آئیے. انشاءاللہ تبارک تعالیٰ ہم آپ کو جتنا ہو سکا قرآن اور حدیث کے ساتھ سمجھانے کی کوشش کریں گے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.